دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑوں پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیموں کا رس زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی اور سلن سے بچانے کے لیے ٹالکم پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر گدے تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر چھڑک کر اوپر بیڈ شیٹ بچھائی جائے تو نمی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر چھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ کریلے کی کڑواہٹ اگر نہ ہو تو کریلے کو بغیر چھلے کاٹیں اور پکائیں۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کے رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ چاول ابلتے وقت نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، چاول الگ الگ رہ کر ابلیں گے۔ 1 کلو چاول میں 2 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر اور 1 کھانے کا چمچ نمک مسل کر اگر رکھیں تو چاولوں میں کیڑا نہیں پڑے گا۔ بچوں کے دودھ کی بوتل کے نپل پر دودھ کی چکنائی جم جاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور نپل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نپل کے اندر ڈھیر سارا نمک ڈال کر خوب تیز گرم پانی سے دھوئیں، ساری چکنائی نکل جائے گی۔ کلیجی گردے پکانے میں پہلے سے کبھی بھی نمک نہ ڈالیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ جب بھن جائیں تو نمک ڈالیں۔ دہی بڑے بہت زیادہ نرم بنانے ہوں تو پیسی دال میں 1 چائے کا چمچ دہی ملا دیں اور اچھی طرح پھینٹ لیں۔ روز 1 بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لیں تو نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت اگر سیب کھاؤ ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شہد کو سرکہ میں گھول کر کلی کریں، تانبے سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ روٹی نرم اور پھلی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی بھی کبھی بڑھے گی نہیں۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ بچوں کو پیمپر باندھنے سے پہلے ذرا سا کارون فلور پاؤڈر کی طرح لگا دیں، نپے رش بالکل نہیں ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی بینگ گرم کر کے بچوں کی ناک کے اوپر لگا دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ سردی وغیرہ کے زمانے میں نہاتے وقت 1 بالٹی میں 1 چائے کا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر ڈال دیا کریں۔ بچوں بڑوں کسی کو بھی موسم کا اثر نہیں ہوگا۔ طوال وغیرہ دھونے کے بعد 1 بالٹی پانی میں 1 چائے کا چمچ بورک پاؤڈر ڈال کر دھلے ہوئے طوال بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جوڑ کر پھیلا دیں، بالکل نرم رہیں گے۔ اکثر بلینڈر میں لہسن پیاز وغیرہ پینے سے سمیل ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بلینڈر میں پانی اور 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ ڈال کر بلینڈر 2 منٹ کے لیے چلا دیں، پھر پانی پھینک کر دوبارہ اچھی طرح دھو لیں۔ بادام پستے زیادہ دن تک رکھنا ہو تو پیکٹس میں 2-3 لونگیں ڈال دیں، کیڑا لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ سوپ کی یخنی اگر بالکل صحیح بنی ہے تو اس کی پہچان ہے کہ جب یخنی ٹھنڈی ہو جائے تو وہ ہلکی ہلکی جمنا شروع ہو جائے گی۔ بکری کے پائے یا گائے کے پائے دھونے سے پہلے اچھی طرح آٹے کی بوسی لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے تیز گرم پانی میں بھگو دیں، آرام سے صاف ہو جائیں گے۔ باورچی خانے کی موریوں میں روزانہ رات واشنگ سوڈا ڈال کر تیز گرم پانی میں ڈال دیں، موریاں کبھی بھی بند نہیں ہوں گی۔ دال پکاتے وقت 2 باتوں کا دھیان رکھیں، نیم گرم پانی سے دال کو دھو لیں اور اسٹیل کا چمچ کبھی بھی استعمال نہ کریں، لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ پوری یا پکوڑے گلاب جامن وغیرہ جب بھی تلیں ہلکی آنچ پر رکھیں، اسٹیل کا ہی استعمال کریں۔ پالک میتھی سرسوں کا ساگ دھونے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ایک بڑے برتن میں 1 چائے کا چمچ ہلدی ڈال کر بھگو دیں، ساری کڑاہٹ ختم ہو جائے گی۔